یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. دیکھیے، لوگوں کی سازش، لوگوں کی پلاننگ الگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ الگ تھی. یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو غلام بنا کر، یعنی ان کو تو قتل کرنا چاہے، اور کیا ہے، لوگ لے کے جا کے ان کو ایک بازار میں غلام بنا کر بیچ دیے. اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں بادشاہ بنا دیا. تو لوگوں کی پلاننگ بیچ دیا ان کو غلام بنا کے، لیکن اللہ کی پلاننگ تھی کہ نہیں، فیوچر میں ان کو بادشاہ بنانا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی پلاننگ تھی کہ اسے ہمارے باپ کی محبت دور ہو جائے، ہمارا باپ بہت زیادہ اس سے محبت کرتا، ہم سے نہیں کرتا، حسد کی وجہ سے ایسا کرے تاکہ ہمارے باپ کے دل میں یوسف کی محبت ختم ہو جائے. لیکن یوسف علیہ السلام کی محبت اور زیادہ ہو گئی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، حالانکہ ختم نہیں کر سکے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے سامنے لوگ کتنی بھی پلاننگ کر لے وہ غالب نہیں آ سکتے. پھر اسی طرح کیا ہے، اس کے تعلق سے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 54 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی. مکر یعنی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. تم کتنی بھی مکاری کرو، کتنا بھی مکر کرو، کتنی بھی چالیں چلو، کتنی بھی برے پلاننگ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو پلاننگ کرتا ہے، پوری دنیا والے، پورے کافر، پورے مشرک مل کر بھی اللہ کی اس پلاننگ کو ختم نہیں کر سکتے. اللہ کی پلاننگ ہی غالب رہے گی. تو اس آیت سے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا، حالانکہ قرآن میں ایسے کئی واقعات ہیں، میں انشاءاللہ آگے سناؤں گا آپ لوگوں کو. آج بھی اگر ہم لوگ حالات دیکھتے ہوئے کہ بھائی یہ اتنے مشرک ہے، اتنے کافر لوگ ہیں، اتنے زیادہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے، اس پر پابندی لگا رہے، اس پر پابندی لگا رہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم لوگ کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی نا امید نہیں ہونا. یہ ان کی پلاننگ ہے اس دنیا سے اسلام کو ختم کرے. پورے مشرکوں کی، پورے کافروں کی، اسلام کے دشمنوں کی آج پلاننگ ہے. بلکہ اسلام جب سے شروع ہوا تب سے ان لوگوں کی پلاننگ یہی تھی کہ اسلام کو ختم کر دے، ختم کر دے. حالانکہ ہمارے نبی کی پوری زندگی دیکھیں گے تو جگہ جگہ موقع ملتے ہیں اسلام کو ختم کرنے کی. اس زمانے سے مشرکوں کی پلاننگ تھی، اور آج بھی، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے پھر کسی بھی ملک میں ہو، اسلام کو ختم کرنے کی لوگ کوششیں کر رہے، پلاننگ بنا رہے، اس کے لیے کتابیں لکھ رہے، اس کے لیے میڈیا کا استعمال کر رہے، جو بھی پلاننگ کر رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اگر ہم دیکھیں گے تو جتنا زیادہ اسلام پھیل رہا پوری دنیا میں، اتنا پھر کوئی اور مذہب نہیں پھیلتا. تو یہ اللہ کی پلاننگ ہے. تو یہ سورہ یوسف سے ہم لوگوں کو بڑا سبق ملا. اس آیت کے ضمن میں اگر ہم لوگ کچھ واقعات بھی اگر دیکھیں گے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسی رہی تھی. جیسا کہ فرعون کیا سوچا تھا، فرعون کی پلاننگ کیا تھی، فرعون کی تدبیر کیا تھی کہ اس کو کسی نے بتایا کہ تیرے ہی اس سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس بچے سے تیرے سلطنت کو نقصان پہنچے گا، تجھے نقصان ہوگا، تیری سلطنت کو بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے فرعون کیا کرا، آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے میں قتل کر دوں گا. اور قتل کر رہا تھا بنی اسرائیل کے کئی بچوں کو، مردوں کو سب کو قتل کر دے رہا، عورت بچیوں کو زندہ رکھ رہا. اور اس کی پلاننگ یہ تھی کہ میری سلطنت قائم رہے، باقی رہے، میری سلطنت کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی زندہ نہ رہے. اس کی پلاننگ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی، جس بچے کی وجہ سے تیرے سلطنت کو خطرہ ہے اس کو تیرے گھر میں ہی پالوں گا، تو ہی پالے گا. السلام پیدا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اللہ اکبر. اگر اس طرح ہم لوگ دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس وقت کے اسلام کے دشمن، اس وقت کے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اور خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی دار الندوہ میں. ہر قبیلے کا ایک نوجوان ہوگا، پوری میٹنگ بیٹھی اور پلاننگ کرے. ہر قبیلے کا نوجوان آئے گا اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے. اب رات کو سو جائیں گے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی صبح جاگیں گے سب مل کے وار کر دینا، ایک ساتھ قتل کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا دیا پہلے ان کی پلاننگ کیا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات ہجرت کرنے کے لیے نکلے. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، یعنی مشرکوں کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. ان کو دکھے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، وہ قتل نہیں کر سکے.
تو اس طرح اگر ہم دیکھیں گے قرآن میں کئی واقعات ہیں اسلام کو جب کبھی بھی اسلام کا دشمن کسی بھی زمانے میں ختم کرنے کی کوشش کرے گا، کرتا رہا، لیکن آج تک ختم نہیں کر سکا اور ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اسلام غالب ہو کے رہے گا، یاد رکھو اس چیز کو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ سب سے بڑا جو ہم لوگوں کے لیے سورہ یوسف سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کی پلاننگ کے آگے پوری دنیا والوں کی پلاننگ فیل۔